بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھ کے چاول کی طرح نا آج علماء کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وہ یا رسول اللہ والا کلپ سن لیا, ٹھیک ہے, یہ فرقواریت کے بریلویوں کو اس نے کافر بولا ہے. پھر وہ والا کلپ سن لیا, اس میں کہا بھائی یزید کو تو اس نے رحمۃ اللہ علیہ بولا. میں نے رحمۃ اللہ علیہ بولا نہیں یزید کو آج تک, نہ میں یزید کو دودھ سے دھلا ہوا سمجھتا ہوں, میں یزید کے مخالف ہوں. کئی دفعہ بیان میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک حضرت علی برحق تھے اور حضرت معاویہ غلطی پر تھے, مگر ہم کہتے ہیں حضرت معاویہ کی اتنی نیکیاں بھی ہیں, لہذا صحابی رسول پر طنز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. زبانیں اپنی ان سے کیا رکھو, بند رکھو, کیونکہ تاریخ میں بہت گڑبڑیں بھی کی ہیں. تو اتنی بڑی اقرار کر لیا کہ بھئی حضرت معاویہ غلطی پر تھے, ہم یہ مان لیا, لیکن اس غلطی کی وجہ سے کیا قیامت میں ان کو سزا ملے گی؟ ہم ان کو فاسق فاجر کہیں گے معاذ اللہ؟ یہ جرت ہم بولو بھائی نہیں کر سکتے. آپ کا باپ اگر غلطی کرے تو آپ ابا کا گریبان پکڑو گے, برا بلا کہو گے اس کو, بولو گے بھائی میرا ابا ہے, مجھے بہرحال کیا کرنا ہے, احترام کرنا ہے. آپ بولو بھائی میرے ابا نے پھڈا کیا ہے کس سے, میرے چاچا نے پھڈا کیا کس سے, ابا سے. تو ابا اگرچہ قابل احترام ہے مگر چاچا بھی کون ہے, وہ بھی تو ابا کے بھائی ہیں. تو آپ بولو گے بڑوں کا مسئلہ ہے, بڑے ہی آپس میں بیٹھ کے حل کریں گے. ابھی ایک فتنے کا میں بیان تھوڑا سا کسی نے مجھے سنایا, اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ حضرت علی سے جس نے لڑائی کی اس سے بغض بھی رکھا جائے, ورنہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر حضرت ابو بکر سے محبت کا دعویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جس کو گورنر بنایا اور محبت کی, حضرت عمر نے جس کو گورنر بنایا اور محبت کی, اس سے بھی دشمنی نہ رکھی جائے. حضرت معاویہ کو حضرت ابو بکر نے بھی گورنر بنایا, حضرت عمر نے بھی, اور بہت اعتماد کیا ان کے اوپر. تو اگر حضرت معاویہ سے دشمنی رکھو گے تو یہ دشمنی ابو بکر سے دشمنی سمجھی جائے گی کہ نہیں سمجھی جائے گی؟ تو بھائی دلائل تو دونوں طرف ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اصولی لحاظ سے کس پر تھے, غلطی, مگر یہ غلطی اجتہادی تھی. حکومت کی لالچ میں وہ اس غلط کو صحیح سمجھ رہے تھے. انسان پر دلائل بعض دفعہ کیا ہو جاتے ہیں, مشتبہ. لیکن بہرحال یہ ٹاپک ایسا ہے, اس کو جتنا چھیڑو گے تو یہ چھڑتا چلا جائے گا, پھر ایک کلپ آئے گا, پھر اس کا جواب. تو یہ تو میں نے صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک بیان سنتے ہیں, میں یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا, یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ہے تو ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں, ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں نا 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 نا, اس نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یزید قتل میں براہ راست شریک نہیں تھا, یہ کیوں کہہ دیا؟ تو اس کا مطلب پھر آپ پرچہ لکھ کے دیا کرو مجھے, بیان جو لکھ کے دو گے پھر میں وہی کہوں گا. تو بھائی ہماری بھی اپنی تحقیق ہے, اپنی ایک رائے ہے, اور یہ تاریخی چیز ہے. تاریخی چیز میں اگر کسی کی رائے یہ ہو دوسرے کی رائے ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کسی کی رائے یہ کہ نہیں اس نے براہ راست قتل میں شریک تھا تو اس کی رائے ہوگی یہ. تو دیکھ کے چاول کی طرح دو چار کلپ چیک کیے اور کیا جڑ دیا فتویٰ, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, فلاں غلط. تو کسی کو دیکھنے کے لیے میں نہیں کہتا کہ میں 100% درست ہوں, نہ میں نے یہ کبھی دعویٰ کیا. جیسے ہر ایک میں خامیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر بھی. میں تو لوگوں سے یہاں تک کہتا ہوں بڑی اور مزید آگے جا کے کہ بھائی مجھ سے زیادہ عقیدت کرنے کی ضرورت نہیں. بہت عقیدت میں آتے ہیں, پھر اگر میرے میں اندر کوئی عملی کوتاہی دیکھی تو بالکل ہی دین سے دور ہے. بھائی ہم بھی تمہاری طرح کے کیا ہیں, انسان ہیں, ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں.